بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صحابہ نام ہے ایمان کی محکم ایک عمارت کا. صحابہ نام ہے ایمان کی محکم ایک عمارت کا. صحابہ نام ہے دنیا میں خالق کی اطاعت کا. ستاروں کی طرح چمکے ہیں جو تاریخ عالم میں. ستاروں کی طرح چمکے ہیں جو تاریخ عالم میں. وہ لشکر ہے محمد کی مقدس بارگاہ کا. معزز و مکرم علماء کرام، واجب الاحترام بزرگوں اور مسلک اہل السنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بھائیوں، نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت پر جمع فرمایا اور آپ کی منقبت پر ہم سب کو بیٹھنے کی توفیق بخشی ہے. یہ اللہ کا بڑا کرم اور اللہ کا بڑا احسان ہے. چونکہ صحابہ یہ بڑی عظیم شخصیتیں، صحابہ دین اسلام کی اساس اور بنیاد ہیں. صحابہ کرام کی شواہدات، صحابہ کرام کی روایات، صحابہ کرام کے مرویات پر دین اسلام کی بقا ہے. اگر ان کے مرویات کو قبول نہ کیا جائے، اگر صحابہ کرام کی روایات کو قبول نہ کیا جائے، ان کی شواہدات پر اعتبار نہ کیا جائے تو دین اسلام کی بقا باقی نہیں رہتی. دین اسلام کے اولین گواہ صحابہ کرام ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے گواہ صحابہ کرام ہیں. قرآن کریم کے نزول کے گواہ صحابہ کرام ہیں. جبریل کے آسمان سے نازل ہونے کے گواہ صحابہ کرام ہیں. اس لیے صحابہ کرام بڑی عظیم ہستیاں ہیں. صحابہ کرام کے مناقب کو بیان کرنا یہ بڑے دل گردے کی اور بڑے جرأتوں کی باتیں ہیں. خود اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کی عظمت کو بیان فرماتے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کر قرآن کریم الحمد سے شروع ہوا. سورہ فاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے. قرآن کریم پہلی سورت ہے اور یہ مکمل قرآن کریم کا اجمال ہے. تفسیر شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب سے. جب تفسیر شروع فرمائی تو پہلی آیت کریمہ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے. علماء جانتے ہیں کہ حروف مقطعات متشابہات سے ہے اور متشابہات کا معنی کوئی نہیں جانتا. آگے دوسری آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کریم کی تفصیلی ابتدا ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی آیت کریمہ میں صحابہ کرام کا دفاع فرمایا اور یوں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب بات سمجھیں، عربی زبان میں دو لفظ آتے ہیں. ایک لفظ آتا ہے ھذا، ایک لفظ آتا ہے ذالکہ. اگر کوئی چیز قریب رکھی ہو تو کہتے ہیں ھذا، کوئی چیز دور ہو کہتے ہیں ذالکہ. یعنی قریب کے لیے اس میں اشارہ ھذا اور بعید کے لیے اس میں اشارہ ذالکہ. کوئی چیز پاس ہو تو کہتے ہیں ھذا یہ چیز، کوئی چیز دور کہیں ذالکہ وہ چیز. اب قرآن کریم کا طرز کیا ہے؟ ذالک الکتاب وہ کتاب. حالانکہ قرآن تو ہمارے سامنے رکھا ہوا مصحف کی شکل میں، ھذا الکتاب کہنا چاہیے تھا. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ھذا الکتاب نہیں کہا، ذالک الکتاب کہا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اصل بات یہ ہے قرآن کریم کے مختلف ادوار مختلف نام رہے ہیں. جب قرآن کریم کا تکلم اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس کا نام کلام اللہ بنائے. جب اس کا اپنی زبان مبارک سے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو یہ قرآن کریم بنا ہے. جب صحابہ نے ابو بکر صدیق نے لکھوایا، زید
بن ثابت نے لکھا، عثمان غنی نے لکھوایا، امیر معاویہ نے لکھا، اس وقت میں یہ پھر کتاب بنا۔ اللہ کو پتہ تھا کہ میرے کلام پر اعتراض نہیں ہونا، بات تو میں کر رہا ہوں، رسول اللہ زبان سے پڑھیں گے، اس پر اعتراض نہیں ہونا۔ اعتراض ہونا ہے اصل صحابہ کے لکھنے پر، انہوں نے کم نہ لکھ دیا ہو، انہوں نے زیادہ نہیں لکھ دیا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ پارے زیادہ ہوں، انہوں نے اس میں سے حذف کر لیا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم نزول میں کم ہو اور لکھنے میں زیادہ کر دیا گیا ہو۔ اللہ نے صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے کلام میں اعتراض نہیں، اللہ نے فرمایا کہ میرے کلام میں اعتراض نہیں ہے، رسول اللہ کے پڑھنے میں اعتراض نہیں ہے، اعتراض صحابہ کے لکھنے میں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب، وہ کتاب جس کو نبوت کے بعد صدیق لکھے گا، وہ کتاب جس کو امیر معاویہ لکھے گا، ذالک الکتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کا دفاع قرآن کریم کے ابتدا میں اللہ نے پہلے فرما دیا ہے، پھر قرآن کریم مفصل لکھا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی ایمان کی کیفیات کو اور ان کے معاملات کو بیان کرتے ہوئے آخر میں فیصلہ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، صحابہ کی مقدس جماعت وہ جماعت ہے جو ہدایت یافتہ بھی ہے اور کامیاب جماعت بھی ہے۔ اس لیے صحابہ کی کامیابی کے اندر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، صحابہ کی ہدایت یافتہ ہونے پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ عظیم ہستیاں ہیں۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ تنقید سے بالا تر ہیں۔ تنقید کا معنی کیا ہے؟ تنقید کا معنی یہ ہے صحابہ کرام کی شان میں کوئی ایسا کلمہ کہنا جس سے صحابہ کرام کی شخصیت مجروح ہوتی ہو یا ان کی شان میں کمی آتی ہو، ایسا جملہ کہنا حرام ہے۔ صحابہ کی شان میں ایسا نازیبہ جملہ کہنا جس سے صحابہ کی شخصیت مجروح ہوتی ہو یا صحابہ کی شان میں کمی ہوتی ہو، یہ کہنا حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، کہ میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے جانے کے بعد ان کو سب و شتم کا، طعن و تشنیع کا اور نازیبہ کلمات کے نشانہ نہیں بنانا۔ اب نازیبہ تنقید کے نشانہ بنانا پیغمبر نے منع کر دیا، اب لوگ پھر بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ صحابہ تنقید کے نشانہ بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے؟ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ صحابہ کرام تنقید کے نشانہ بن ہی نہیں سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ بندے پر تنقید ہوتی ہے دو اعتبار سے، یا تو تنقید ہوگی اس کے عقیدے پر کہ بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یا تنقید ہوگی اس کے عمل پر، اس بندے کا عمل ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی تعریف کو دیکھا۔ امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر کے اندر تعریف فرمائی ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علیہ السلام، صحابہ اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی ہو، جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ سے ملاقات کی ہو، اس کا نام صحابی ہے۔ یہاں قید ایمان کی ہے، عمل کی قید نہیں ہے۔ تو جب کوئی بندہ اعتراض کرے یا تنقید کرے صحابہ کے ایمان پر اور یوں کہے کہ صحابہ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، پھر تو وہ مومن رہتا ہی نہیں ہے۔ جب بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں، مومن کیسا رہا؟ اگر ایمان پر تنقید کی جائے کہ صحابہ کا عقیدہ ٹھیک نہیں، تو پھر معنی یہ ہے کہ صحابہ مومن نہیں ہے۔ جب مومن نہیں ہے تو صحابہ کے اندر تو شرط تھا مومن ہونا، لہذا شرط نہیں پائی گئی تو یہ بندہ صحابی رہا ہی نہیں ہے، پھر تو تنقید غیر صحابی پر ہوئی ہے، صحابی پر تو نہ ہوئی۔ اس لیے ایمان کی بنیاد پر صحابی پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی یوں کہے کہ ہم عمل کی بنیاد پر صحابہ پر تنقید کر سکتے ہیں، تو ہم نے عمل کی بنیاد پر صحابی مانا کب ہے؟ ہم نے تو صحابی مانا ہے ایمان کی بنیاد پر، صحبت نبوت کی بنیاد پر۔ اگر صحبت نبوت پر اعتراض اس کو بیان کریں، عمل پر نہیں، عقیدے پر اعتراض اس کو بیان کریں۔ اگر عقیدے پر اعتراض ہو، عقیدہ ٹھیک نہیں، پھر یہ مومن نہیں ہے، صحابی رہتا نہیں ہے۔ اگر کوئی عمل پر اعتراض کرے، ہم نے عمل کی وجہ صحابی مانا ہی نہیں ہے، تو صحابہ کرام پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ یہ تنقید سے بالا تر جماعت ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ صحابہ کرام معیار حق ہے۔ معیار حق ہونے کا معنی کیا ہے؟ جس بندے کا عقیدہ
جس بندے کا عمل صحابہ کرام کے عقیدے اور صحابہ کرام کے عمل کے مطابق ہوگا، اس کا ایمان بھی قبول ہوگا، عمل بھی قبول ہوگا۔ اور جس کا عمل صحابہ کے عقیدے اور ایمان سے ہٹ گیا، اس کا نہ ایمان قابل قبول ہوگا نہ عمل قابل قبول ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور یہ وہاں مومن کہلائے جانے کا حقدار بھی نہیں ہوگا اور نیک کہلائے جانے کا مستحق بھی نہیں ہوگا۔ تو صحابہ معیار حق ہے۔ بعض لوگ یہاں پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ معیار کیسے بنیں گے؟ صحابہ معیار کیسے بن سکتے ہیں؟ صحابہ کا ایمان تو صحبت نبوت کی بنیاد پر کمال درجے کو پہنچا ہوا تھا، ان کو تو ایمان اعلیٰ درجے کا میسر تھا، چونکہ ان کو صحبت نبوت کی ملی ہوئی تھی۔ ہمیں نبوت کی صحبت نہیں ملے گی تو صحابہ جیسا ایمان ہمارا کہاں سے ہو جائے گا؟ جبکہ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان کے جیسا ہوگا تم کامیاب ہوں گے، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو ناکام ہو جاؤ گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب صحبت نبوت کی بنیاد پر صحابہ کے ایمان کمال درجے کو پہنچا ہوا تھا، ہمیں نبوت کی صحبت حاصل نہیں ہے، ہمارا ایمان کمال درجے کو کیسے پہنچے گا اور صحابہ کے جیسا ہمارا ایمان کیسے ہو جائے گا؟ قرآن کریم میں جو بیان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا، یہ جو لفظ مثل ہے، اس مثل کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک مثل بالکمیت، نمبر دو مثل بالکیفیت۔ کمیت کہتے کسے ہیں؟ علماء تو جانتے ہیں، میں عوام کے لیے بیان کر دیتا ہوں۔ کمیت کا معنی ہوتا ہے مقدار، کیفیت کا معنی ہوتا ہے حالت۔ آپ شربت کرنے لگیں اور شربت میں آپ 5 کلو چینی ڈالیں، یہ 5 کلو چینی جو آپ نے لی ہے مقدار، اسے کہتے ہیں کمیت۔ اور اس چینی کے ڈالنے سے جو مٹھاس پیدا ہوگا، اس مٹھاس کو کہتے ہیں حالت، کیفیت۔ تو ایک ہے کمیت، ایک ہے کیفیت۔ اس یہاں مثل سے مراد جن لوگوں نے اعتراض کیا کہ صحابہ کے جیسا ایمان ممکن نہیں ہے، انہوں نے یہاں مثل سے مراد مثل کی کیفیت لے لیا، حالانکہ مثل کی کیفیت مراد نہیں ہے، مثل کی کمیت مراد ہے۔ اور معنی یہ ہے کہ جن جن چیزوں پر صحابہ ایمان لائے ان چیزوں پر تمہیں ایمان لانا ہے۔ جن جن چیزوں پر صحابہ ایمان لائے تمہیں ان چیزوں پر ایمان لانا ہے، اور اگر اس میں کمی ہوئی یہ قابل قبول نہیں ہوگا، ذاتی ہوئی تب یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ ممکن ہے، ہر دور کے اندر ممکن ہے۔ کیفیت کی تو بات ہی نہیں، بات تو کمیت کی ہوئی ہے، بات تو مقدار کی ہے کہ جتنی چیزوں پر صحابہ کا ایمان تھا اتنی چیزوں پر ایمان تمہیں لانا ہے۔ لہذا ایمان میں معیار صحابہ ہیں۔ اب نمبر 2 بات کہ عمل کے اندر صحابہ معیار کیسے بنیں گے؟ صحابہ سے تو بعض صحابی سے تو گناہ بھی ہوا ہے، کیا ہم صحابہ کے گناہ کی طرح گناہ کرنے لگے؟ اگر کسی صحابی سے خیانت ہو گئی کہ ہم خیانت کریں، کسی سے چوری ہو گئی کہ ہم چوری کریں، کسی سے زنا ہو گیا کہ ہم زنا کریں؟ تو صحابہ سے تو گناہ بھی ہوئے تھے، کیا ہم بھی گناہ کرنے لگے؟ ہم نے کہا نا، صحابی کے معیار ہونے کا معنی سمجھو۔ اگر صحابی کے معیار ہونے کا معنی سمجھ آ گیا یہ اعتراض ختم ہو جائے گا۔ معیار ہونے کا معنی کیا ہے؟ عمل میں صحابہ کا معیار ہونے کا معنی یہ ہے نیک عمل وہ کرنے جو صحابہ نے کیے، نیک عمل وہ کرنے جو صحابہ نے کیا۔ اور اگر کبھی ہم سے بشری تقاضے کی بنیاد پر گناہ ہو جائے، پھر ہم یہ دیکھیں کہ کیا کسی صحابی سے کبھی گناہ ہوا تھا؟ جی گناہ ہوا تھا۔ صحابہ کی گناہ کے بعد کیفیت کیا تھی؟ جو کیفیت صحابی کی تھی گناہ کے بعد، وہ کیفیت ہماری ہونی چاہیے۔ اب صحابی کیفیت کیا تھی؟ گناہ ہوا، پیغمبر خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، رجم بھی ہو رہے ہیں، سزائے اپنے اوپر لاگ رہے ہیں، اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں، توبہ اللہ بھی کر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ ہم بھی تڑپیں، ہم بھی توبہ استغفار کریں، سزا کے مستحق سزا دلائیں۔ یہ معیار ہونے کا معنی۔ فرق اتنا ہے صحابہ سے گناہ ہوا، گناہ ہونے کے بعد ان کی جو کیفیت تھی وہ ان کی شان کے مطابق تھی، ہماری کیفیت ہماری حیثیت کے مطابق ہوگی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کیفیت برابر کیسے ہوگی؟ صحبت نبوت کی بنیاد پر ان کی کیفیت ان کی شان کے مطابق تھی، اور ہماری کیفیت بعد نبوت کی بنیاد پر ہماری حیثیت کے مطابق ہوگی، لیکن ہونی وہی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، پہلا تذکرہ مہاجرین کا، پھر تذکرہ انصار کا، پھر فرمایا کہ نیک کاموں میں اتباع صحابہ کی کرنی ہے۔
نیک کام میں اتباع صحابہ ہی کرنی ہے، تو صحابہ عمل کے اندر ہی معیار ہیں اور صحابہ ایمان کے اندر ہی معیار ہیں۔ جو عقیدہ صحابہ کا تھے وہ عقیدہ ہمارے ہونے چاہیے، جو عمل صحابہ کا تھا وہ عمل ہمارا ہونا چاہیے۔ نیک عمل صحابہ والا اور کبھی گناہ ہو جائے تو پھر وہی کیفیت اپنے اوپر طاری کریں جو صحابہ نے طاری کی تھی۔ یہ معیار ہونے کا معنی ہے، بات اس میں کیا مشکل ہے؟ تو صحابہ تو ہمارے لیے معیار ہیں۔ مولانا عبدالرحیم لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ معیار حق ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے صحابہ کے اقوال، صحابہ کے افعال یہ ہمارے لیے کسوٹی ہے، یہ کسوٹی ہیں۔ اپنے عقیدے کو، اپنے اعمال کو صحابہ کے عقیدے اور عمل پر جانچنا چاہیے۔ اگر ہمارا عقیدہ اور عمل صحابہ کے عمل اور عقیدے سے مل رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور نہیں مل رہا تو سمجھو کچھ کمی زیادتی ہو رہی ہے۔ تو صحابہ کے معیار ہیں، صحابہ کرام معیار حق ہے۔ نمبر 3، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین یہ انتخاب خدا بندی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اختار علی واختار لاصحابی، اللہ رب العزت نے پوری کائنات پر نظر رکھی اور پوری نسل انسانی پر نظر فرمانے کے بعد مجھے نبوت کے لیے منتخب فرمایا اپنے علم کے ساتھ، اور پھر میرے لیے دوبارہ نظر فرمائی اور میرے لیے میرے صحابہ کو منتخب فرمایا۔ تو صحابہ انتخاب خدا بندی ہیں۔ صحابہ کا انتخاب اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا۔ صحابہ انتخاب خدا بندی، جس طرح نبوت یہ وہ بھی چیز ہے، صحابیت بھی وہ بھی چیز ہے۔ نبوت کسبی چیز نہیں ہے، صحابیت بھی کسبی چیز نہیں ہے۔ وہاب اور کسب کا معنی کیا ہے؟ وہاب کا معنی ہے کہ نبوت اللہ کے عطا کرنے سے عطا ہوتی ہے، کوئی بندہ خود عبادت کر کے یہ نبی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح صحابیت اللہ کے عطا کرنے سے عطا ہوتی ہے، کوئی بندہ خود محنت کر کے صحابی نہیں بن سکتا۔ تو کسب الگ ہے، وہاب الگ ہے۔ نبوت بھی وہابی چیز ہے اور صحابیت بھی وہابی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنی نبوت کے لیے منتخب فرمایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت کے لیے صحابہ کو منتخب فرمایا، اور تمام صحابہ کو صرف جزیرہ عرب کے اندر پیدا نہیں کیا، صرف مکہ مکرمہ میں پیدا نہیں کیا، بلکہ دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف خطوں کے اندر پیدا فرمایا، اور پھر وہاں سے چن چن کر کے پیغمبر کی خدمت میں بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب نظر فرمائی تو ملک فارس سے سلمان فارسی کو اٹھایا، پیغمبر کی خدمت میں پہنچایا ہے۔ ملک یمن سے ابو ہریرہ کو اٹھایا، رسول اللہ خدمت میں پہنچا دیا۔ حبشہ پر نظر ڈالی، بلال حبشی کو اٹھایا، رسول اللہ خدمت میں لائے ہیں۔ ملک روم پر نظر ڈالی ہے، سہیب رومی کو اٹھایا، رسول اللہ قدم ملا کھڑا کر دیا۔ اس طرح پورے عالم سے اللہ رب العزت افراد کو منتخب فرمایا اور نبی کی خدمت میں لا کے حاضر کر دیا۔ یہ رسول اللہ کے صحابی بنیں گے، یہ دین کو لے کے چلنے والے بنیں گے، یہ دین کے علمبردار ہوں گے، یہ دین کے سپاہی بنیں گے۔ تو پورے عالم سے منتخب کیا، پورے عالم سے منتخب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی جماعت کو تیار فرمایا۔ اور پھر جس طرح نبوت پر اعتراض جواب اللہ کی طرف سے، صحابیت پر اعتراض جواب اللہ کی طرف سے۔ چونکہ نبی خود نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا، اس سے نبوت کا دعویٰ کرایا جاتا ہے۔ اگر نبوت پر اعتراض ہو جواب اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اسی طرح صحابی یہ خود نہیں بنتا، یہ صحابی بھی انتخاب خداوندی کی بنیاد پر بنتا ہے۔ جب اعتراض صحابہ کی ذات پر ہو جواب بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر تہمت لگائی، منافقین مدینہ نے جب تہمت لگائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، آپ کا گھرانہ ہے، لیکن آپ خاموش ہیں، آپ کوئی گفتگو ہی نہیں فرماتے، امی عائشہ کی صفائی پیش نہیں فرماتے، بالکل خاموشی کے ساتھ آپ چل رہے ہیں۔ فاروق اعظم بھی آئے ہیں، آپ فاروق اعظم سے پوچھا، فاروق بتاؤ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ فاروق نے پوچھا اللہ کے نبی یہ بتائیں عائشہ انتخاب آپ کا ہے انتخاب خداوندی ہے؟ فرمایا خود انتخاب خداوندی ہے، پھر آپ کی ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ جب خدا انتخاب ہے جواب خدا دے گا۔ جب عائشہ انتخاب خداوندی ہے جواب خدا دے گا، آپ کو فکر کی کیا ضرورت ہے؟ پھر وقت گزرا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان آیا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ
پھر پورا رکوع نازل فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امی عائشہ کی برات کا اعلان فرماتے جملہ فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ عائشہ نے ایسی حرکت نہیں کی تھی، اس پر تو بڑا بہتان لگایا گیا تھا۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کا دفاع فرمایا۔ جب اعتراض صحابہ کی ذات پر، دفاع اللہ کرتا ہے، جب نبوت کی ذات پر، دفاع اللہ کرتا ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ سمجھیں کہ نبی نمائندہ خدا ہوتا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ نبی اللہ کا قاصد ہے، صحابی رسول اللہ کا قاصد ہے۔ نبی اللہ کا نمائندہ ہے، صحابی مصطفیٰ کا نمائندہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے سفر پر روانہ ہوئے، 1400 صحابہ کا مجمع آپ کے ساتھ ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، آپ کو روک دیا گیا، آپ کو مکے میں داخلے کی اجازت نہ دی گئی۔ آپ علیہ السلام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ، اپنا قاصد بنا کر مکے والوں کے پاس بھیجا۔ عثمان جاؤ اور مکے والوں سے مذاکرہ کرو، ان کو بتاؤ اللہ کے نبی اور ہم صحابہ آپ کے ساتھ آئے ہیں، ہمارا ارادہ مکے کے اندر آ کر کے عمرہ کرنے کا ہے، جھگڑا اور فساد کا ارادہ نہیں ہے، جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی دوسرا معاملہ نہیں ہے، ہمارا ارادہ فقط عمرہ کرنے کا ہے، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ مکے والوں کی ناک کٹ رہی تھی، انہوں نے اپنے ناک کا خیال کرتے ہوئے عثمان کو اجازت نہ دی، اور پھر ادھر عثمان کو روک کر ادھر خبر مشہور کرائی، عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ کی جماعت، عثمان پر حملہ ہو چکا، اور عثمان پر حملہ ہونے کا معنی محمد کی ذات پر حملہ ہوا، اور محمد کی ذات پہ حملے کا معنی اسلام پر حملہ ہوا ہے، لہذا جہاد پر بیعت کرو۔ صحابہ آئے اور جہاد پر بیعت فرمانی شروع فرما دی، یکے بعد دیگر صحابہ آتے، رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت فرماتے۔ جب سب صحابہ نے بیعت فرما لی، آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو لیا اور اپنے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ، اگر عثمان زندہ ہوا عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں، اگر عثمان زندہ ہوا وہ بھی لڑے گا۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ ان صحابہ کرام نے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، یہ دراصل آپ کے ہاتھ کی بیعت نہیں ہے، یہ بیعت اللہ کی کر رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ رسول اللہ یہ نمائندہ خدا ہے، اور رسول اللہ نے اپنے ہاتھ کو اپنے نمائندے کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے فرمایا عثمان میرا نمائندہ ہے۔ تو نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ اور پھر ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس فرماتے ہیں ان عثمان کان رسول اللہ۔ عثمان اللہ کے قاصد کا قاصد ہے، اللہ کے نمائندے کا نمائندہ ہے۔ تو قرآن کریم بتا رہا ہے کہ رسول یہ نمائندہ خدا ہے، حدیث بتا رہی ہے صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ مدینہ منورہ سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا۔ آپ جب جانے لگے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے روکا اور پوچھا معاذ یہ بتاؤ جب یمن جاؤ گے، چونکہ آپ کے ذمے وہاں کا حاکم بننا ہے، آپ حاکم بنو گے، لوگ آپ سے مسئلہ پوچھیں گے، لوگ آپ کے پاس اپنے قضیے لے کر بھی آئیں گے، اپنے جھگڑے مقدمات لے کر بھی آئیں گے، فیصلہ کیسا کرو گے؟ حضرت معاذ فرمانے لگے اقضی بکتاب اللہ، میں فیصلہ اللہ کی کتاب سے کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تجھے مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ملا۔ دیکھیں یہاں اچھی طرح بات سمجھیں، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا فَإِن لَمْ يَكُنْ، کتاب مسئلہ نہ ہو، یہ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، مسئلہ تو ہوگا تجھے نہ ملا، مسئلہ تو ہوگا تجھے نہ ملا، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اقضی بسنت رسول اللہ، میں فیصلہ کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر فیصلہ اور اس کا مسئلہ وہاں بھی نہ ملا تو حضرت معاذ فرمانے لگے اجتہد برأیی، یا رسول اللہ پھر اپنے رائے سے اجتہاد کروں گا، ولم آلو، کوتاہی نہیں برتوں گا، مکمل انہماک کے ساتھ مکمل قرآن و سنت کی روشنی میں اجتہاد کروں گا، تو اجتہاد کے ساتھ فیصلہ کروں گا۔ اللہ کے نبی خوش ہوئے اور پیغمبر کے چہرے سے خوشی کا اثر ظاہر ہوئے، اور آپ نے فرمایا الحمدللہ وفق رسول اللہ، وفق رسول اللہ،
اللہ تیرا شکر ہے کہ نے اللہ کے قاصد کو اس بات کی توفیق بخشی ہے لما یرضی بہ رسولہ، جس سے اللہ کا نبی خوش ہوا ہے۔ تو پتہ ہے چلا اللہ کا نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کم وفا و عدت الانبیاء، اللہ کے نبی فرمائیں آدم سے لے کر آپ تک انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، ان کی تعداد کتنی بنتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 100,000 و 24,000، 1,24,000 تعداد بنتی ہے۔ انبیاء کی تعداد 1,24,000۔ علامہ محمد بن احمد دمشقی فرماتے ہیں وروی انہم 100,000 24,000، یہ بات منقول ہے کہ صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000 ہے۔ انبیاء کی تعداد 1,24,000، صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000۔ علماء نقطہ بیان فرماتے کہ مماثلت کی وجہ یہ ہے، اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں اے میرے محبوب، اے میرے پیغمبر، میں نے تجھے اور اعزاز کی طرح اعزاز یہ بھی بخشا ہے، جتنے نمائندے میرے اتنے نمائندے تیرے ہیں، جتنے نمائندے میرے اتنے نمائندے تیرے ہیں۔ مزید اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ کے تشریف لانے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، آپ کے جانے کے بعد صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی صحابی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کوئی نبی کے تشریف لانے کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے یہ بے ایمان ہے، اور نبوت کے جانے کے بعد کوئی صحابیت کا دعویٰ کرے یہ بے ایمان ہے۔ نبی نمائندہ خدا، صحابی نمائندہ مصطفیٰ، جتنے نمائندے خدا کے اتنے نمائندے مصطفیٰ کے، یہ خدائی انتخاب ہیں۔ صحابہ خدائی انتخاب ہیں، بڑی عظیم شخصیتیں ہیں۔ اگر صحابہ کو ہم تنقید سے بالا تر نہ سمجھیں، صحابہ کی ذات پر اعتراض ہوں گے۔ اور محدثین فرماتے ہیں کہ جو لوگ صحابہ کی ذات پر اعتراض کرنے والے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں اسلام کی بنیاد کو کھوکھلا کر دیا جائے، اسلام کی جڑوں کو تذبذب کا شکار کر دیا جائے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا معیار، اسلام کی بقا، اسلام کی بنیاد یہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے۔ صحابہ کو درمیان سے ہٹاؤ نہ قرآن بچے گا، صحابہ کو درمیان سے ہٹاؤ نہ حدیث بچیں گی، صحابہ کو درمیان سے ہٹاؤ تعلیمات پیغمبر نہیں بچیں گی، صحابہ کو درمیان سے ہٹاؤ نبی کا مشن ختم ہو جائے گا۔ جبکہ صحابہ کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے۔ مکہ المکرمہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کا انتقال ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، جنازہ آپ کے سامنے ہے، مشرکین مکہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس سے خوشی کس بات کی تھی؟ وہ سمجھتے تھے کہ آج محمد بن عبداللہ نہیں ہے، آج محمد الرسول اللہ ہے، اس نے ایک مشن اٹھایا ہے، اس کے مشن کو لے کر چلنے والا کوئی نہیں ہوگا، چونکہ ضابطہ یہ ہے جو بندہ مشن کو لے کر چلتا ہے اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی اولاد مشن کو لے کے آگے بڑھتی ہے۔ یہ محمد بن عبداللہ، اس کا مشن تو ختم ہو جائے گا، نسل اولاد تو کوئی باقی نہ رہی، 3 بیٹے اللہ نے دیے تھے، تینوں دنیا سے چلے گئے ہیں، اس کے مشن کو لے کے چلنے والا تو کوئی نہیں ہوگا، اس کے مشن کو لے کے آگے کون بڑھے گا؟ لہذا اطمینان کے ساتھ چین کی نیند سو جاؤ، چند دن کی بات ہوگی، چند سالوں کی بات ہوگی، محمد بن عبداللہ ختم ہو جائے گا، اس کا مشن بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے بیان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ مکے والو تمہاری ایک بات تو ٹھیک ہے کہ محمد بن عبداللہ کی نسبی اولاد ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ بات جب ٹھیک ہے جب تک تم اس کو محمد بن عبداللہ سمجھ رہے ہو، یہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے کام ہی نہیں کر رہا۔ جب کام محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے کرے گا پھر اس کی نسبی اولاد مشن کو لے کے آگے بڑھے گی، لیکن محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے اس نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا۔ اعلان نبوت ولکن رسول اللہ ہے، اس کا اعلان نبوت ولکن رسول اللہ ہے۔ جب محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے بات کرے گا
تمہاری بات ٹھیک ہوگی، لیکن یہ محمد بن عبداللہ نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کی حیثیت میں آئے گا، پھر اس کی بیٹا، اس کا روحانی فرزند ابو بکر کھڑا ہوگا، اس کا فرزند عمر کھڑا ہوگا، اس کا فرزند عثمان کھڑا ہوگا، اس کا فرزند علی کھڑا ہوگا، اس کا فرزند طلحہ و زبیر ہوں گے، اس کا فرزند امیر معاویہ ملک شام کے اندر ہوگا، یہ فرزند کھڑے ہوں گے اس کے لیے۔ تم نے کس کی بات کی ہے؟ تم نے سمجھا مشن ختم ہو جائے گا؟ اللہ رب العزت نے صحابہ کی جماعت کو کھڑا کیا ہے، یہ نبوت کے مشن کو لے کے چلنے والے ہوں گے۔ اور پھر کیسے مشن کو زندہ کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، صحابہ کا مقدس زمانہ شروع ہوا، ابو بکر کا دور خلافت 2 سال میں ختم ہو گیا، ابو بکر کا دور خلافت کے بعد عمر فاروق کا دور خلافت آیا، 10 سال پر مشتمل آپ کا دور خلافت رہا، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی، 22 لاکھ مربع میل پر 10 سال کے عرصے کے بعد عمر فاروق دنیا کی خیر بات کہہ گئے، عثمان غنی کا دور خلافت آیا، 12 سال کا دور خلافت رہا، 44 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے۔ عثمان کے جانے کے بعد علی اور امیر معاویہ کا دور خلافت ہے، امیر معاویہ کے دور خلافت میں 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل پر حکومت ہے۔ اسلام کا پرچم پھیلا ہے، پھیلانے والے کون تھے؟ صحابہ کی مقدس جماعت تھی۔ یہ میں اور تم نہیں تھے، یہ محمد بن عبداللہ کے نسبی بیٹے نہیں تھے، یہ محمد الرسول اللہ کی اولاد تھی جو روحانی فرزند تھے۔ یہ صحابہ کی مقدس جماعت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان اہل ایمان کا تعلق ان صحابہ سے کاٹ دیا جائے، ان کو ہضم کر جانا آسان ہو جائے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ دیوانوں کی جماعت، علماء کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہمیں عوام کا یا ہمارے افراد کا ذہن صحابہ سے کاٹ دیا جائے، ہماری عوام کو صحابہ سے کاٹ دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب تک ان علماء کی جماعت موجود ہوگی، جب تک یہ علماء کی جماعت ہمارے سر پر موجود ہوگی، کسی کی طاقت نہیں ہے ہمیں صحابہ سے الگ کر کے رکھ دے۔ صحابہ تو ہمارے سر کا تاج ہیں، صحابہ تو ہمارے مقتدا ہیں، صحابہ پر تو ہمارے دین کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میں آخری بات کر کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے، جس کی اقتدا کرو گے راستہ پاؤ گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کی مثال ستاروں سے دی ہے، نبوت کی مثال چاند سے آتی ہے۔ اس لیے اہل ایمان کا نظریہ ہے کہ صحابہ جب اکیلا تنہا صحابی ہو، یہ مومن بھی ہے، یہ عادل بھی ہے، یہ معیار حق بھی ہے، یہ تنقید سے بالا تر بھی ہے، یہ حجت بھی ہے، یہ محفوظ بھی ہے، یہ جنتی بھی ہے، یہ جہنم سے محفوظ بھی ہے۔ لیکن جب تمام صحابہ کسی مسئلے پر جمع ہو جائیں پھر پیغمبر کی طرح معصوم ہے۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے بعد ختم کرنے لگا ہوں۔ نبوت کی مثال چاند کی ہے، صحابہ کی مثال ستاروں کی ہے۔ ستاروں کو روشنی چاند سے ملا کرتی ہے، صحابہ کو روشنی نبوت سے ملی ہے۔ جب چاند بکھرتا ہے ستارے بنتے ہیں، ستارے سمٹتے ہیں چاند بنتا ہے۔ نبوت کا اخلاق بکھرتے صحابہ بنتے اور صحابہ سمٹتے نبوت بن جاتی ہے۔ صحابہ ان کا اجماع معصوم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا یجتمع امت محمد علی الضلالہ، اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا۔ ائمہ محدثین فرماتے اجماع امت ہر دور کے اندر واجب الاتباع رہا ہے، اور مومنین کا سب سے پہلا مصداق صحابہ کرام ہے، سب سے پہلا اجماع صحابہ کرام کا یہی بھی واجب الاتباع ہے۔ اس لیے ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تا حیات جب تک ہمارے جانوں میں جان ہوگی ہم صحابہ کے فضائل، صحابہ کے مناقب کو بیان کرتے رہیں گے اور صحابہ کے ترانے گنگناتے رہیں گے، اس امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے ان انتخاب کے بنیاد پر ہماری مغفرت فرما دے اور آخر میں ہمارا بیڑا پار فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما دے، ہم سب کو صحابہ کرام سے محبت نصیب فرما دے، صحابہ کرام سے بغض اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما لے، بدعات سے ہماری حفاظت فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔